بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے جو لیکچر سٹارٹ کیا تھا وہ تھا، ہمارا ٹاپک تھا رہنمائی اور مشاورت۔ یہ کلاس ایجوکیشن کی کلاس پارٹ 1 ہے جی، اور آج ہم پڑھیں گے رہنمائی کی اقسام جو ہے۔ تو لاسٹ سیشن میں جب ہم نے تھوڑا سا میں اس کی اسیسمنٹ کر دوں، ریویژن کروا دوں، رہنمائی کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ رہنمائی اور مدد یہ ایک چیز ہے، تو مدد کرنا ایک اور چیز ہے، رہنمائی اور چیز ہوتی ہے۔ رہنمائی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے راستے کی نشاندہی کرنا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں رہنمائی کی اقسام بچوں۔ تو رہنمائی کی اقسام میں رہنمائی کے نوعیت جو اور دائرہ عمل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہم انسان جو ہے اس کو زندگی کے ہر موقع پہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تو میڈیکل کے حوالے سے کوئی نشاندہی کرواتا ہے مسئلے کی، رہنمائی کیوں لی جاتی ہے؟ کسی بھی مسئلے کو بر وقت حل کرنے کے لیے جو نشاندہیاں کروائی جاتی ہیں اس کو ہم رہنمائی کہتے ہیں جی۔ تو رہنمائی کی اقسام پہ اگر آپ آتے ہیں تو تعلیمی رہنمائی اور اس کی نوعیت کیا ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ تیسری جو قسم آتی ہے نفسیاتی رہنمائی اور اس کی نوعیت، اور لاسٹ پہ جو ہمارے سلیبس میں ویسے تو بہت زیادہ رہنمائی کی اقسام ہے، ہم چونکہ اسکول اور کالج کے لیول پہ بات کریں گے تو وہ ہے معاشرتی رہنمائی اور اس کی نوعیت۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں تعلیمی رہنمائی اور اس کی نوعیت۔ تو تعلیمی میدان میں، اسکول میں، کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان مسائل کو کس طرح اس نے حل کرنا ہے، کس طرح ان مسائل کو حل کر کے اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، یہ جو رہنمائی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تعلیمی رہنمائی۔ اس میں جو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اسکول اور کالج میں مطابقت کے مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بچوں کا تعلقات مختلف معاشرتی بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے، ظاہری بات ان کو مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسکول کا ماحول اور ہوتا ہے، گھر کا ماحول اور ہوتا ہے۔ تو گھر اور اسکول کے ماحول میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان مسائل کو کس طرح اوور کم کرنا ہے، ان کو مسائل کو حل کر کے اچھے نتائج کس طرح دینا ہے، یہ جو مشاورت ہوگی اس کو ہم کہیں گے تعلیمی رہنمائی کہیں گے۔ دوسرا، جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اس کو تدریس اور تعلم کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اساتذہ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، ہر استاد کا اپنا طریقہ تدریس ہوتا ہے، اور تعلم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کس طرح حل کرنا ہے، اس طرح کی جو رہنمائی ہوگی اس کو بھی تعلیمی رہنمائی کہتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے مسائل ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے تمام بچوں کی دلچسپیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، مختلف بچے مختلف دلچسپیوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو ان کی دلچسپیوں کے مطابق ٹاسک دینا، ان کو ان کی دلچسپیوں کے مطابق سرگرمیاں متعین کرنا ان کے لیے، ایسی بھی رہنمائی جو ہے وہ بھی تعلیمی رہنمائی کے ہی دائرۂ عمل میں آتی ہے۔ اس کے بعد امتحانی تیاری کرنی ہوتی ہے، مضامین کے چناؤ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جب بچہ 9th کلاس میں آتا ہے تو مختلف مضامین کو اس نے منتخب کرنا ہوتا ہے، چوائس اس کی مختلف ہو جاتی ہے، تو کون سے مضامین کو چوائس میں لینا ہے، کون سے مضامین کو منتخب کرنا ہے، اور وہ مضامین اس بچے کو کس حد تک فائدہ دے گا عملی زندگی میں، یہ جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو بھی ہم تعلیمی رہنمائی ہی کہتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی میں مختلف جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں، جو ابھی مختصر ہم نے بیان کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے پیشہ ورانہ رہنمائی، یہ بڑی اہم رہنمائی کی قسم ہے۔ ظاہری بات ہے ہر بچہ جو ہے ایک وقت کے بعد اس نے عملی زندگی میں جانا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اس نے روزگار کمانا ہوتا ہے، اپنا والدین کا، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا اہم ہے۔ پیشہ بیسیکلی وہ میدان ہوتا ہے جس کو سیکھ کر آپ روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ جو میدان ہے جس نے آپ کو روزی روٹی کمانے کے قابل کیا اس کو ہم پیشہ کہتے ہیں۔ جیسے ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ ایک پیشہ ہے، جیسے وکالت ہے، وکالت ایک پیشہ ہے، وکالت سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں اور بدلے میں آپ کو پیسہ ملتا ہے جو آپ کی آمدنی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح ٹیچنگ آپ پڑھاتے ہیں، بدلے میں آپ بچوں کو علم کی دولت سے نوازتے ہیں، بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، اس سے آپ کا روزگار زندگی جو ہے وہ چل جاتا ہے جی۔ تو پیشہ ورانہ رہنمائی میں پیشے سے متعلق تو چونکہ اسٹوڈنٹس کو نہیں علم ہوتا کہ کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے اور کون سا پیشہ اختیار کرنے میں ان کا فائدہ ہے کس طرح، تو پیشے کے متعلق معلومات مہیا کرنا یہ بھی ذمہ داری یہ جو پیشہ ورانہ رہنمائی کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد افسران اور ماتحت کے درمیان تعلقات کس طرح، پیشہ جب اختیار کر لیتے ہیں
تو اس وقت آپ کے کچھ سینئر ہوتے ہیں، کچھ آپ کے جونیئر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح آپ نے رویہ اختیار رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے پیشے میں کامیاب ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں. تو یہ جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو پیشہ ورانہ رہنمائی کہتے ہیں. تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. اب ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہی پیشے میں رہنے والے لوگ جو سیم ایج کے ہوتے ہیں، سیم کیڈر کے ہوتے ہیں، سیم اسکیل کے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات کی نوعیت اور ہوتی ہے، ماتحت کے ساتھ اور ہو جاتی ہے. تو کس طرح کا رویہ آپ نے کون سے لیول پہ اختیار کرنا ہے، یہ جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو پیشہ ورانہ رہنمائی ڈیل کرتی ہے. اب جب ہم پیشہ اختیار کرتے ہیں جیسے ٹیچنگ ہے، وکالت ہے، ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تو مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اب ان مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، ان مسائل کے ساتھ کس طرح ہم نے نمٹنا ہے، یہ جو رہنمائی ہے یہ بھی پیشہ ورانہ رہنمائی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مسائل جو پیشے کے ہیں ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے. اس طرح فنی مہارتیں کون سی کس پیشے کی مہارتیں ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ وکیل بننے جا رہا ہے یا اس نے پیشہ جو اڈاپٹ کیا ہے وکالت کا کیا ہے، اس کے لیے مہارتیں اور ہوں گی. ایک بندہ جس نے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا ہے اس کے لیے فنی مہارتیں اور ہوں گی، اور ایک وہ بندہ جس نے ٹیچنگ والا جو پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے اس کی فنی مہارتیں اور ہوں گی. تو کون سی کس پیشے کی فنی مہارتیں ہیں اور کس طرح ان کو سیکھنا ہے، یہ جو رہنمائی دی جاتی ہے اس کو بھی پیشہ ورانہ رہنمائی کہیں گے. پیشے کے اصول و ضوابط اور پیشے کے متعلق کون سی سرگرمیاں ہیں، یہ بھی پیشہ ورانہ رہنمائی میں ہی پتہ چلتی ہیں. اور یہ پیشہ ورانہ رہنمائی وہ بندہ ہی رہنمائی دے سکتا ہے جو اس پیشے سے متعلق کام کر رہا ہو. فرض کریں آپ نے ایک ٹیچر بننا ہے، تو ٹیچر سے پیشے کے متعلق یہ تمام چیزیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، ٹیچر کے اصول و ضوابط ٹیچنگ کے کیا ہوتے ہیں، یا ٹیچرز کی جاب کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، پیشے کے متعلق سرگرمیاں کس طرح ہوتی ہیں، یہ آپ وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں آپ کو بہتر بتا سکے گا. یہ آپ ٹیچر کے پاس جائیں گے تو پیشہ ورانہ رہنمائی آپ کو ٹیچر سے ہی ملے گی. آپ وکالت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے وکالت کا پیشہ جو ہے اس کے متعلق بھی آپ کو ٹیچر پوری معلومات نہیں شاید دے پائے گا. اس کے لیے آپ ایک اچھے وکیل سے ملیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ وکالت کے پیشے سے متعلق جو ہے وہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سینئر کے، جونیئرز کے، یا تعلقات کی وکالت میں نوعیت کیا ہوتی ہے، یا صورتحال کس طرح کی ہوتی ہے جس سے نپٹنا پڑتا ہے، یا اصول و ضوابط کس طرح کے ہوتے ہیں. تو پیشہ ورانہ رہنمائی یہ ایک بڑی اہم رہنمائی ہوتی ہے، یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، اور یہ اس پیشے کا ایکسپرٹ ہی بچوں کو آسان طریقے سے رہنمائی دے سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے نفسیاتی رہنمائی اور اس کی نوعیت. اس میں نفسیاتی رہنمائی ہے جس میں بچوں کے انسانی ذہن اور شعور سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو رہنمائی دی جاتی ہے اس رہنمائی کو ہم نفسیاتی رہنمائی کہتے ہیں، جس میں صنفی جینڈر ایشوز آتے ہیں، فیمیل کے اور میل کے آ جاتے ہیں، احساس کمتری کے مسائل آتے ہیں، احساس برتری کے مسائل آتے ہیں، جذباتی مسائل ہوتے ہیں، عدم مطابقت ہوتا ہے. بعض قدم کسی ایسے ماحول میں ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے یا ایسے ماحول میں ہم چلے جاتے ہیں جہاں اس ماحول سے ہم مطابقت نہیں رکھتے، تو اس سے ہمارا رویہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ہمارے جو کام کرنے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے. تو اس ایسے مسائل جو ہیں یہ عدم مطابقت کے مسائل کہلاتے ہیں. اس طرح محبت، حسد، نفرت، دشمنی کے مسائل. تو یہ جو رہنمائی ان مسائل کو حل کرنے کی جو رہنمائی دی جاتی ہے اس کو نفسیاتی رہنمائی کہتے ہیں. اور نفسیاتی رہنمائی کا دوسرا جو نام ہے وہ معالجاتی رہنمائی بھی رکھا گیا، یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. اور جو ڈپریشن آج کل جو ہمارا ایک ایشو ہے چل رہا ہے ہمارے ہاں، جو ایک حد سے زیادہ جو ہم اپنے سے یا دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں، جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہمارے اندر ایک بے چینی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں. وہ بھی نفسیاتی رہنمائی سے اس کا مسئلے کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو اگلی جو رہنمائی ہے وہ ہے معاشرتی رہنمائی، اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے جی. انسان میں ہر بندہ جو چاہتا ہے معاشرے میں بہترین زندگی گزارے، کامیاب زندگی گزارے، اور معاشرے میں عزت اور اس کا مقام ہو. اور معاشرے میں بہترین انسان کس طرح بن کے رہنا ہے، کس طرح معاشرہ جو ہے آپ کو احترام اور عزت بخشے گا، اس کے لیے جو رہنمائی درکار ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی رہنمائی. تو انسان کی کامیاب اور باعزت زندگی گزارنے کی خواہش جو ہے یہ کس کی نوعیت ہوتی ہے. تو ایسا شخص جو کامیاب اور باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو جو رہنمائی درکار ہوگی اس کو ہم کہیں گے معاشرتی رہنمائی. دوسرا ہوتا ہے رہنمائی کے بنیادی مقاصد، اگر ایک ذمہ دار اور کامیاب شہری کس طرح آپ ذمہ دار کامیاب شہری بنیں گے یا بن سکتے ہیں، اس کے لیے جو رہنمائی ہے وہ بھی معاشرتی رہنمائی آتی ہے. انفرادی اختلافات کیا ہوتے ہیں،
صلاحیتوں سے آگاہی دینا، یہ بھی معاشرتی رہنمائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھے اخلاق، اچھی عادات، طور طریقے اور رویوں کی تشکیل دینے میں بھی معاشرتی رہنمائی ہی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ اچھے اور معاشرے کے لیے قابل قبول اس وقت ہوں گے جب آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے طور طریقے اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سیرت اور کردار کی تشکیل جو ہے، یہ بھی معاشرتی رہنمائی کے زمرے میں آتی ہے۔ مذہب اور ملت کا احترام، کوئی بھی قوم جو ہے وہ جب تک اس میں ملت اور مذہب کا احساس نہیں ہوگا، اس کے جذبات نہیں ہوں گے، وہ قوم نہ تو اطاعت رکھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ حقوق و فرائض کا علم، شہریت کا علم جو ہے، معاشرے میں امن اس وقت ہوتا ہے، معاشرہ خوشحال اس وقت ہوتا ہے، معاشرہ ترقی اس وقت کرتا ہے جب معاشرے میں ہر فرد کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا علم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو حقوق و فرائض کا علم دینا، یہ بھی معاشرتی رہنمائی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سماجی رہنمائی کا تصور جنم لیتا ہے معاشرتی رہنمائی سے۔ تو یہ بچوں ہمارے معاشرتی رہنمائی کی اقسام میں جو اہم تھی، تعلیمی رہنمائی ہم لیتے ہیں، پیشہ ورانہ رہنمائی ہوتی ہے، نفسیاتی رہنمائی ہوتی ہے اور معاشرتی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ اوپر والی جتنی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری مجموعی طور پر کس مقصد کے لیے یہ معاشرتی رہنمائی کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ افراد نے بالآخر معاشرے میں آنا ہوتا ہے، افراد نے معاشرے کی ہی ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں، اور فرد یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں وہ اچھا مقام حاصل کر کے ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، رہنمائی کی اقسام تھی۔ یہ 4 رہنمائی کی اقسام ہمارے سلیبس میں دی گئی ہیں۔ ان کو آپ نے پہلے تو اپنے ویڈیو کو غور سے سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک سے یہ چاروں اچھی سے تیار کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کو صحت دے، آپ خوش رہیں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔